درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ عرض کیا ہے کہ ان اشکوں کے ہمراہ کہاں تک پہنچے، ان اشکوں کے ہمراہ کہاں تک پہنچے، صد شکر کہ منزل کے نشاں تک پہنچے، صد شکر کہ منزل کے نشاں تک پہنچے۔ آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں، آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں، ہم پانی کے رستے سے جناں تک پہنچے۔ آنکھوں نے نکالی ہیں طاہر راہیں، ہم پانی کے رستے سے جناں تک پہنچے۔ اور ایک بار درود بھیج دیجیے حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک مطلب اور 3-4 شعر آپ کے کلام میں عرض کیا ہے کہ انقلاب آئے ہیں جب تو نے خطابت کی ہے، انقلاب آئے ہیں جب تو نے خطابت کی ہے، اور تیرے خطبوں نے سر شام قیامت کی ہے، تیرے خطبوں نے سر شام قیامت کی ہے، اور تو نے اسلام کے مقصد کی اشاعت کی ہے، تو نے اسلام کے مقصد کی اشاعت کی ہے، قید ہوتے ہوئے آزاد حکومت کی ہے، تو نے اسلام کے مقصد کی اشاعت کی ہے، قید ہوتے ہوئے آزاد حکومت کی ہے، قید ہوتے ہوئے آزاد حکومت کی ہے، اور تو نہ ہوتا تو یہ اسلام کہاں سے ہوتا، تو نہ ہوتا تو یہ اسلام کہاں سے ہوتا۔ ارے بات ہونے کی نہیں، بات ضرورت کی ہے، تو نہ ہوتا تو یہ اسلام کہاں سے ہوتا، بات ہونے کی نہیں بات ضرورت کی ہے، تو نہ ہوتا تو یہ اسلام کہاں سے ہوتا، بات ہونے کی نہیں بات ضرورت کی ہے، اور اس کے سجدے سے ہوئی شام غریباں کی سحر، اس کے سجدوں سے ہوئی شام غریباں کی سحر، اس نے ایک رات میں صدیوں کی مسافت کی ہے، اس کے سجدوں سے ہوئی شام غریباں کی سحر، اس نے ایک رات میں صدیوں کی مسافت کی ہے۔ اور آخری شعر قرار دیا ہے کہ بات یہ سچ ہے تیری بے وطنی پر رخسر، بات یہ سچ ہے تیری بے وطنی پر رخسر، آنسوؤں نے بھی میری آنکھوں سے ہجرت کی ہے، بات یہ سچ ہے تیری بے وطنی پر رخسر، آنسوؤں نے بھی میری آنکھوں سے ہجرت کی ہے، انقلاب آئے ہیں جب تو نے خطابت کی ہے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب حسن فراز صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ایک اور درود بھیج دیں محمد. عرض کرو کہ حسن فراز ہمیشہ برائے مدح علی، حسن فراز ہمیشہ برائے مدح علی، ہم اپنی فکر کا جوہر نکال لیتے ہیں. حسن فراز ہمیشہ برائے مدح علی، ہم اپنی فکر کا جوہر نکال لیتے ہیں. 2 مصرعے ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم اپنی فکر کا جوہر نکال لیتے ہیں. ثنا کی راہ میں جب فکر ڈگمگائی کبھی، ثنا کی راہ میں جب فکر ڈگمگائی کبھی، علی کے نام پر میسم سنبھال لیتے ہیں. ثنا کی راہ میں جب فکر ڈگمگائی کبھی، ثنا کی راہ میں جب فکر ڈگمگائی کبھی، علی کے نام پر میسم سنبھال لیتے ہیں. علی کے نام پر میسم سنبھال لیتے ہیں. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد. لکھے ملاحظہ فرمائیے گا یہ بھی 4 مصرعے عرض کر رہا ہوں کہ علی کے عشق میں، علی کے عشق کی اس دل میں جتنی دولت ہے، علی کے عشق کی اس دل میں جتنی دولت ہے، وہ ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی قیمت ہے. علی کے عشق کی اس دل میں جتنی دولت ہے، وہ ایک نہیں وہ کئی جنتوں کی دولت ہے. یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس. ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. یہ مسئلہ ہے ولایت کا اس قدر حساس، اگر مگر کی کسی کو نہیں اجازت ہے. یہ بھی 4 مصرعے ملاحظہ فرمائیں کہ دیار موت میں، خاص طور سے پیش کروں ملاحظہ فرمائیے گا کہ دیار موت میں جس وقت ہم علی سے ملے، دیار موت میں جس وقت ہم علی سے ملے، ہمیں پتہ چلا ہم آج زندگی سے ملے. دیار موت میں جس وقت ہم علی سے ملے، ہمیں پتہ چلا ہم آج زندگی سے ملے، ہمیں پتہ چلا ہم آج زندگی سے ملے. سرمان فارسی جو تھے وہ بہرحال یہ کہ فارسی کے اسپیشلسٹ تھے اور فرشتے تو قرآن لے کے آتے تھے عربی میں. ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں پتہ چلا ہم آج زندگی سے ملے، سنایا ان کی زبان میں قصیدہ حیدر، سنایا ان کی زبان میں قصیدہ حیدر، فرشتے جب کبھی سلمان فارسی سے ملے. سنایا ان کی زبان میں قصیدہ حیدر، سنایا ان کی زبان میں قصیدہ حیدر، سنایا ان کی زبان میں قصیدہ حیدر. فرشتے جب کبھی سلمان فارسی سے ملے، چونکہ یہ عشرہ مجالس مرثیہ خوانی کا ہے، 4 مصرعے اور ملاحظہ فرما لیں کہ میں تیری مدح و ثنا کیا کروں گا اے مولا. بھائی یہ دل سے 4 مصرعے کہیں، ملاحظہ فرما لیجئے گا خاص طور سے کہ میں تیری مدح و ثنا کیا کروں گا اے مولا. تیرے قصیدے تو قرآن نے سنائے ہیں، میں تیری مدح و ثنا کیا کروں گا اے مولا. تیرے قصیدے تو قرآن نے سنائے ہیں، نہ میں فرزدق و دیبل، نہ میں انیس و دبیر، نہ میں فرزدق و دیبل، نہ میں انیس و دبیر، مگر لہو سے چراغ ثنا جلائے ہیں. نہ میں فرزدق و دیبل، نہ میں انیس و دبیر،
نہ میں فرزدق و دیبل نہ میں انیس و دبیر، مگر لہو سے چراغ ثنا جلائے۔ ابھی آپ بتا رہے ہیں حسن فراز صاحب سماعت کروا رہے تھے، میں ملتمس بھی نظام محمد حیدر صاحب تشریف لائیں اور میں مخصوص سرکار کی واقعہ پیش کریں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ پیچھے ہی رہنا تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، نیچے سے تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ تھوڑا سا زحمت۔ نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ۔ 4 مصرعوں سے شروعات کر رہا ہوں کہ جو کیف ہے ہمدم نہ کبھی چھوٹے گا، جو کیف ہے ہمدم نہ کبھی چھوٹے گا، زندہ ہے تو یہ غم، زندہ ہے جو کیف ہے ہمدم نہ کبھی چھوٹے گا، زندہ ہے تو یہ غم نہ کبھی چھوٹے گا۔ گھر چھوٹ گیا، جو حضرات پردیس میں ہیں، کہ گھر چھوٹ گیا، گھر کا محرم چھوٹا، گھر چھوٹ گیا، گھر کا محرم چھوٹا، شبیر کا ماتم نہ کبھی چھوٹا۔ ایک درود کا سہارا دینے اپنے والے کو۔ چار مصرے اور حاضر کر رہا ہوں کہ فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، دیکھیں فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے۔ اور 2 مصروں کے لیے زحمت ہے کہ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے، بنایا کعبہ۔ ایک درود کا سہارا دے دیں۔ چار مصرے مولا کائنات کے حوالے سے، کیونکہ یہ ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آغاز علی ابن ابی طالب۔ یا غالب کا شرف کیا ہے اگر جان نہیں،
غالب کا شرف کیا ہے؟ اگر جان نہیں کہ جس میں کہ نہیں عقل وہ انسان نہیں، جس میں کہ نہیں عقل وہ انسان نہیں، کہ بیکار ہے زہد و روزہ و صوم و صلات، گر حب علی نہیں تو ایمان نہیں۔ ایک آخری 4 مصرے اور اس کے بعد پھر مرثیہ انشاءاللہ۔ کہ فراز دار پا معراج عشق کی دیکھی، فراز دار پا معراج عشق کی دیکھی، کہ جو موت کو بھی ہرا دے وہ زندگی دیکھی، جو موت کو بھی ہرا دے وہ زندگی دیکھی، کہ تیری ثنا میں تصدق تیری عطا کے نثار، تیری ثنا کے تصدق تیری عطا کے نثار، کٹی زبان بھی دیکھی تو بولتی دیکھی، تیری ثنا کے تصدق تیری عطا کے نثار، کٹی زبان بھی دیکھی تو بولتی دیکھی۔ حسن سماعت مرثیے کی طرف آ رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ ایک درود کا سہارا دے دیں۔ فیض بھائی خدا سخن میر انیس کا شورۂ آفاق مرثیہ ہے، یقیناً مطلع سبھی کو جہاں تک گنجائش ہے یاد ہوگا۔ اس مرثیے کا جو انتخاب ہے تھوڑا سا میں نے اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے، بقیہ شعراء تشریف فرما ہے، بزرگ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ کوشش کر رہا ہوں، اگر میں پیش کر پایا تو ضرور مصاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک درود کا سہارا دے دیں محمد والے۔ کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، کہ ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، کہ شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری۔ بیت حاضر کر رہا ہوں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ حسن سماعت خدا سخن کو آپ حضرات سماعت سماعت، کہ ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، کہ گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں، حسن سماعت، کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں،
آخری مصرعے کے لیے عظمت. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نفر یاد کرے کہ بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کرے. حسن سماعت ایک درود کا سہارا دے دیں محمد والے کو, ایک درود کا سہارا دے دیں. حسن سماعت سرکار, حسن سماعت. اس ثنا خواں کے بزرگوں میں ہے کیا کیا مداح, جد اعلیٰ سا نہ ہوگا کوئی اعلیٰ مداح. باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح. ام ذی قدر ثنا خوانوں میں یکتا مداح. جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا اور نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. حسن سماعت, حسن سماعت. نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا کہ کیوں نہ ہو بندے موروث یہ مولا ہوں میں. قلز میں رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد سرکار. ارے تھوڑی سی زحمت ہو گیا ہے, ایک درود کا سہارا اور دے دیں سرکار. اسد بھائی کہ کیوں نہ ہو بندے موروث یہ مولا ہوں میں. قلز میں رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں. اور وہ قطرہ کتنا بڑا ہے سماعت فرمائیں گے کہ قلز میں رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں کہ جس میں لاکھوں در و مرجع ہیں وہ دریا ہوں میں. اس قطرے کی وضاحت ہے. جس میں لاکھوں در و مرجع ہیں وہ دریا ہوں میں کہ مدح خانے پسرے حضرت زہرا ہوں میں. وصف جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں اپنے رتبے پا نہ کیوں آپ مباحات کروں. ایک درود کا سہارا دے دیں محمد والے. وصف جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں اپنے رتبے پہ نہ کیوں آپ مباحات کروں. اور ترقی دیکھیں کہ مبتدی ہوں مجھے توقیر عطا کر یا رب. شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب. سنگ ہو موم وہ توقیر عطا کر یا رب. سنگ ہو موم وہ تقریر عطا کر یا رب. کہ نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب. بیت دیکھیں خاص طور سے کہ جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو. جد و آبا کے سوا اور کی تقلید نہ ہو. لفظ مغلق نہ ہو, گنجلک نہ ہو, تاقید نہ ہو. حسن سماعت. لفظ مغلق نہ ہو, گنجلک نہ ہو, تاقید نہ ہو. اور سماعت فرمائیں گے یہ بھی بند کہ قلز میں فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ. شم میں تصویر پا گرنے لگے آ کے پتنگ. شم میں تصویر پا گرنے لگے آ کے پتنگ. صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ کہ خون برستا نظر آئے جو دکھا دوں صف جنگ. رزم ایسی ہو
کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، کہ بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی، کہ روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ ہو وہی، سارا متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہو مضمون بھی عالی ہووے، کہ مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ حسن سماعت، حسن سماعت، کہ بلبلوں کی وہ صدائیں، وہ گلوں کی خوشبو، دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو، قمریاں کہتی تھیں شمشاد پا یاہو یاہو، فاختہ کی یہ صدا سرد پتھی کو کو کو، بلبلوں کی وہ صدائیں، وہ گلوں کی خوشبو، دل کو الجھاتے تھے سنبل کے وہ پرخم گیسو، قمریاں کہتی تھیں شمشاد پا یاہو یاہو، فاختہ کی یہ صدا سرد پتھی کو کو کو، وقت تسبیح کا تھا عشق کا دم بھرتے تھے، اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے۔ اپنے معبود کی سب حمد و ثنا کرتے تھے، آئے سجادہ طاعت پا امام دو جہاں، اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذان، وہ مسلی کہ زبان جن کی حدیث و قرآن، وہ مسلی کہ زبان جن کی حدیث و قرآن، وہ نمازی کی جو ایمان کے تنے پاک کی جان، زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، اور عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں۔ سرکار حسن سماعت، حسن سماعت، حسن سماعت، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں، کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تھے سبحان اللہ، ماشاءاللہ صفدرو غازیو جرار تھے سبحان اللہ، کہ زاہدو عابدو ابرار تھے سبحان اللہ۔ بیت کی طرف توجہ رہے کہ زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا، قلم توڑ دیا خدا سبحان نے، سماعت فرمائے کہ زن و فرزند سے فرقت ہوئی، عشق اہل بیت دیکھیں اس مصرے میں کہ زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوڑا مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن۔
عشق تھا وہ 72. ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. سماعت زن و فرزند سے فرقت ہوئی, مسکن چھوڑا مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا. اور ترقی دیکھیں کہ گو مصیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے, سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے. سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے. یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے. توجہ رہے چوتھے مصرے کے لیے, چوتھے مصرے کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے کہ جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے. یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. جس طرح یا علی, جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے کہ اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاکی ان کو, آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو. آبرو ساقی کوثر عطا کی ان کو. اللہ اللہ اسد حق کے نواسوں کا جلال, چاند سے چہرے پر بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال. نیمچے کاندھوں پر رکھے ہوئے مانند ہلال. گرچہ بچپن تھا, گرچہ بچپن تھا پر رستم کو سمجھتے تھے وہ زال. گرچہ بچپن تھا پر رستم کو سمجھتے تھے وہ زال کہ سب سے گھوڑوں کو بڑھا کر جو پلٹ جاتے تھے کہ مورچے لشکر کفار کے ہٹ جاتے تھے. کہ آستینوں کو چڑھائے ہوئے آمادہ جنگ وہی سارا اسد اللہ کا نقشہ وہی ڈھنگ. وہی سارا اسد اللہ کا نقشہ وہی ڈھنگ کہ سرخ چہرے تھے, سرخ چہرے تھے کہ شیروں کا یہی ہوتا ہے رنگ. سرخ چہرے تھے کہ شیروں کا یہی ہوتا ہے رنگ کہ ولولہ صف کے الٹنے کا, لڑائی کی امنگ. جسم پر تیر چلے نیزہ خونخوار چلے, جسم پر تیر چلے نیزہ خونخوار چلے. ارے شوق اس کا تھا کہ جلدی کہیں تلوار چلے. ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد. حسن سماعت, حسن سماعت. حوصلہ بڑھا رہے ہیں آپ حضرات. حسن سماعت. شوق اس کا تھا کہ جلدی کہیں تلوار چلے. یک با یک طبل بجا, فوج کے گرجے بادل, کوہ تھرائے زمین ہل گئی, گونجا جنگل. پھول ڈھالوں کے
نظر آنے لگے تلواروں کے پھل، کہ مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، کہ وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے۔ کہ شور میدانیوں میں تھا کہ دلیروں نکلو، نیزہ بازی کرو، رہواروں کو پھیرو، نکلو، نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو، نکلو غازیوں سب سے بڑو غول سے شیروں، نکلو رستموں دادے وغازو، کہ یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا۔ یہی ہنگام رہا صبح سے تا وقت زوال، لاش پر لاش گری بھر گیا میدان قتال، مورچے سب تہو بالا تھے پرے سب پامال، سرخرو خلق سے اٹھے اسد اللہ کا لال، کہ کھیت ایسے بھی کسی جنگ میں کم پڑتے ہیں، جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑا۔ جو لڑا، ایک درود کا سہارا دینے محمد والے۔ مصائب پر نہیں ہوں لیکن دو تین بند ربط کے لیے سماعت فرمائیں۔ مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے سماعت فرمائیں کہ دوپہر میں وہ چمن باد خزاں نے لوٹا، پتا پتا ہوا تاراج تو بوٹا بوٹا، باپ بیٹے سے چھوٹا بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زہرا کی کمر بھائی چھوٹا، کہ پھر نہ یاور نہ وہ جانباز نہ وہ شیدا تھے، ظہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے، صاحب فوج پتاری تھا عجب رنج و ملال، زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھی لہو رونے سے لال، کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہوں پامال، کبھی بڑھتے تھے وغا کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور کبھی جھک جاتے، بڑھ کے چلاتے تھے بے درد کے اب آ پائیں، جوہر تیغ شہنشاہ نجف دکھلائیں، مرنے والے نہیں جیتے جو سنائیں کھائیں، کاٹ لے آپ کا سر تن سے جو فرصت، پسرے ساتھ سے وعدہ ہے صلہ لینے کا، حکم ہے خیمہ اقدس کے جلا دینے، یہ صدا سن کے حرم خیمے سے مضطر دوڑے، شہ کی آواز پر سب بے کس و بے پر دوڑے، گر پڑی سر سے ردائیں تو کھلے سر دوڑے، کہ بچے روتے ہوئے ماؤں کے برابر، رو کے چلائی سکینہ میرے بابا، رو کے چلائی سکینہ شہ والا، میں تمہیں ڈھونڈتی ہوں دیر سے بابا، دیکھ کر پردے سے کہنے لگی یہ زینب زار، ابن زہرا تیری مظلومیوں غربت کے نثار، آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار، شہ نے فرمایا بہن مر گئے سب مونس و یار، تم نے پالا تھا جنہیں ہم انہیں کھو آئے ہیں، علی اکبر سے جگر بند کو
ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم میں مظلوم کربلا کے. ایک درود کا سہارا اور دے دیں محمد وآل محمد. امام حسین السلام مقتل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں رب کے لیے کہ تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراسا ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں. چین کیا چیز ہے، آرام کسے کہتے ہیں، اس پر شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں. بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ للہ، قتل کیوں کرتے ہو تم، کون سا میرا ہے گناہ. اب نہ یاور ہے کوئی ساتھ، نہ لشکر نہ سپاہ، تم کو لازم ہے غریبوں پر ترحم کی نگاہ. ہاتھ آئے گا نہ انعام نہ زر پاؤ گے، یاد رکھو میرا سر کاٹ کے پچھتاؤ گے. علی کی شمشیر پسرے فاتح صفین حنین آتا ہے کہ لو صفے باندھ کے روکو تو حسین آتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. کچھ بند فضائل کے جنگ امام حسین کہ لو کھچی تیغ دو سر فوج پا آفت آئی، لو ہلا قائم عرش قیامت آئی. فتح تسلیم کو آداب کو نصرت آئی کہ فقر سے غاشیہ برداری کو شوکت آئی. بیت دیکھیں خاص طور سے کہ چوم لوں پاؤں جلال اس تگ و دو میں آیا، چوم لوں پاؤں جلال اس تگ و دو میں آیا کہ ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلو میں آیا. ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد. جنگ امام حسین کچھ بند اور اس کے بعد رفت مصائب سماعت فرمائیں حضرات. ماشاءاللہ متوجہ ہیں آپ، ملاحظہ ہو کہ آپ سیدھے جو ہوئے، رخش نے بدلے تیور، دونوں آنکھیں ابل آئیں کہ ڈرے بانی شر، پھوتنی مل گئی سینے سے کیا دم کو چنور، کہ مثل طاؤس اڑا گاہ ادھر گاہ ادھر، مثل طاؤس اڑا گاہ ادھر گاہ ادھر، کہ دم بدم گرد نسیم سحری پھرتی تھی، کہ جھوم کر پھرتا تھا گھوڑا کہ پری پھرتی تھی. ایک درود کا سہارا اور دے دیں محمد وآل محمد. کہ ابر ڈھالوں کا اٹھا، خاص توجہ اس بند کے لیے کامل بھائی فیض بھائی دیکھیں اسد ہے کہ ابر ڈھالوں کا اٹھا، تیغ دو پیکر چمکی. ذوالفقار 2-3 بند میں متوجہ کہ ابر ڈھالوں کا اٹھا، تیغ دو پیکر چمکی، کہ برق چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی. برق چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی، کہ سوئے پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی انبوہ کے اندر کبھی باہر چمکی. بیت دیکھیں، کبھی انبوہ کے اندر
کبھی باہر چمکی کہ جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا کہ میسروں کا صف دشمن پر برستے دیکھا۔ ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ذوالفقار سماعت فرمایا خدا سخن کی زبانی کہ دھار ایسی کہ رواں ہوتا ہے دھارا جیسے، دھار ایسی کہ رواں ہوتا ہے دھارا جیسے، گھاٹ گھاٹ وہ گھاٹ کہ دریا کا کنارہ جیسے۔ تیسرا مصرع دیکھیں گے اسد بھائی، گھاٹ وہ گھاٹ کہ دریا کا کنارہ جیسے، ارے چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے۔ حسن سماعت، چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے، کہ روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے۔ روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، کہ کوندنا برق کا شمشیر کی زو میں دیکھا، کوندنا برق کا شمشیر کی زو میں دیکھا، کبھی ایسا نہیں دم خم مہینوں میں دیکھا۔ ایک اشارے میں برابر کوئی دو تھا کوئی چار، حسن سماعت ملاحظہ، ایک اشارے میں برابر کوئی دو تھا کوئی چار، نہ پیادہ کوئی بچتا تھا سلامت نہ سوار، برق گرتی تھی کہ چلتی تھی علی کی تلوار، کہ غضب اللہ علیہم کے آیا تھے آثار۔ موت ہر غول کو برباد کیے جاتی تھی، موت ہر غول کو برباد کیے جاتی تھی، کہ آگ گھیرے ہوئے دوزخ میں لیے جاتی۔ حسن سماعت، موت ہر غول کو برباد کیے جاتی تھی، آگ گھیرے ہوئے دوزخ میں لیے جاتی تھی، کہ تیغ آری ہوئی ڈھالوں کے اڑے پر کالے، بند سب بھول گئے خوف سے نیزوں والے، جو بڑھا ہاتھ سرے دست قلم کر ڈالے۔ اور کیا مصرع ہے کہ تیغ کہتی تھی یہ سب ہیں میرے دیکھے بھالے، بہت جلدی جلدی، کہ سب بسب باندھ کے نیزوں کو ابس تولے ہیں، ایسے عقدے میرے ناخن نے بہت کھولے ہیں۔ حسن سماعت، حسن سماعت، حسن سماعت، ذوالفقار، کہ وہ برش اس کی، وہ برش، وہ چمک اس کی، وہ صفائی اس کی، کہ کسی تلوار نے تیزی نہیں پائی اس کی، اس کا بازو جو اڑایا تو کلائی اس کی، کہ مل گئی جس کے گلے تو اجل آئی اس کی۔ بیت پہ توجہ کا طالب ہوں، بیت دیکھیں گے جلال بھائی، کہ صورت مرگ، میری طرف دیکھیں گے تو مصاب ہوں گے انشاءاللہ، کہ صورت مرگ کسی نے بھی نہ آتے دیکھا، صورت مرگ کسی نے بھی نہ آتے دیکھا، سر پر چمکی تو کمر سے اسے جاتے دیکھا۔ اللہ
حسن سماعت. حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. خدا جزائے خیر دے. صورت مرگ کسی نے بھی نہ آتے دیکھا اور سر پچم کی تو کمر سے اسے جاتے دیکھا کہ کبھی چہرہ کبھی شانہ کبھی پیکر کاٹا کبھی در آئی گلے میں تو کبھی سر کاٹا کبھی مغفر کبھی جوشن کبھی بختر کاٹا کہ طول میں راکب و مرکب کو برابر کاٹا. حسن سماعت. وقت کم ہے اس لیے بہت جلدی بس وقت کم ہے اس لیے بہت جلدی انشاءاللہ. کبھی مغفر کبھی جوشن کبھی بختر کاٹا طول میں راکب و مرکب کو برابر کاٹا کہ برش تے کا غل قاف سے تا قاف گرہا اور پی گئی خون ہزاروں کا پمو صاف رہا. حسن سماعت. برش تے کا غل قاف سے تا قاف رہا پی گئی خون ہزاروں کا تو منہ صاف رہا. اور یہاں سے ترقی دیکھیں آپ, مصروں کی نہیں میں کہوں گا بند کی ترقی دیکھیں کہ نہ رکی خود پہ وہ اور نہ سر پر ٹھہری. ذوالفقار سر کے اوپر سے چل رہی ہے اور سماعت فرمائیں گے ایک مصرع 6 مصرے کے لیے زحمت کہ نہ رکی خود پہ وہ اور نہ سر پر ٹھہری نہ کسی تیغ پر دم بھر نہ سپر پر ٹھہری نہ جبیں پر نہ گلے پر نہ جگر پر ٹھہری. ملاحظہ ہو پہلے مصرے سے لے کے چھٹے مصرے تک کی زحمت. نہ رکی خود پہ وہ اور نہ سر پر ٹھہری نہ کسی تیغ پہ دم بھر نہ سپر پر ٹھہری نہ جبیں پر نہ گلے پر نہ جگر پر ٹھہری کہ کاٹ کر زی کو نہ گھوڑے کی کمر پر ٹھہری. کاٹ کر زی کو نہ گھوڑے کی کمر پر ٹھہری کہ جان گھبرا کے تنے دشمن دین سے نکلی. چھٹا مصرع دیکھیں جان گھبرا کے تنے دشمن دین سے نکلی کہ ہاتھ بھر ڈوب کے تلوار زمین سے نکلی. حسن سماعت. حسن سماعت. ایک درود کا سہارا دے دیں محمد والے کو. کہ کٹ گئی تیغ تلے جب صف دشمن آئی یک با یک فصل فراق سر گردن آئی. بگڑی اس طرح لڑائی کہ نہ پھر بن پائی. تیغ کیا آئی کہ اڑتی ہوئی ناگن آئی. غل تھا بھاگو کہ یہ ہنگام ٹھہرنے کا نہیں. زہر اس کا جو چڑھے گا تو اترنے کا نہیں. اسد اللہ کے صدقے شہوالا کے نثار وہی حملے تھے وہی زور وہی تھی تلوار. فتح حیدر نے کیا جنگ میں خیبر کا حصار. مورچے فوج کے حضرت نے بھی توڑے کئی بار. کیوں نہ ہو احمد مرسل کے نواسے تھے حسین. فرق اتنا تھا کہ 2 روز کے پیاسے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم میں مظلوم کر. پہلے تیروں سے کماداروں نے چھاتی چھانی
نیزے پہلو پر لگاتے تھے ستم کے بانی، سر پر تلوار چلی زخمی ہوئی پیشانی، خون سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی، جسم سب چور تھا پرزے تھے ذرا جامے کے، کہ پیچ کٹ کٹ کے کھلے جاتے تھے اماں میں، دشت سے آتی تھی زہرا کی صدا، ہائے حسین میرے بے کس میرے بے بس میرے دکھ پائے حسین، در سے چلاتی تھی زینب میرے ماں جائے حسین، کون تیغوں سے بچا کر تمہیں لے آئے، فاطمہ رو رہی تھی ہاتھوں سے پہلو تھامے، حکم گر ہو تو بہن دوڑ کے بازو تھا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہ ہائے سید تیرا تن اور ستم کے بھالے، کس کو چلاؤں کہ جیتے نہیں مرنے والے، اس پر یہ ظلم دکھوں سے جسے زہرا پالے، کون سر سے تیرے تلواروں کی آفت ٹالے، کون فریاد سنے بے سر و سامانوں کی، یا تو بستی بھی نہیں کوئی مسلمان، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہ نہ رہا جب کہ ٹھہرنے کا فرض پر یارا، گر پڑا خاک پہ وہ عرش خدا کا تارا، غش سے کچھ دیر میں اٹھا جو علی کا پیارا، نیزہ سینے پہ سنا ابن انس نے مارا، وہاں تو نیزے کی انی پشت سے باہر نکلی، یا بہن ڈیوڑی سے یا بہن خیمے کی ڈیوڑی سے کھلے سر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کہ کھینچ کر سینے سے نیزہ جو بڑھا دشمن دی، جھک کے حضرت نے رکھی خاک پر سجدے میں جبی، تیز کرتا ہوا خنجر جو بڑھا شمر لئی، آسمان ہل گیا تھرا گئی مقتل کی زمین، کیا کہوں تیغ کو کس طرح گلوں پر رکھا، پاؤں قرآن پر رکھا حلق پر خنجر رکھ، ڈھانپ کر ہاتھوں سے منہ بنت علی چلائی، ذبح ہوتے ہو میرے سامنے ہے بھائی، ضرب اول تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، گر پڑی خاک پہ غش کھا کے علی کی جائی، اٹھ کے دوڑی تھی کہ ہنگامہ محشر دیکھا، منہ جو کھولا تو سر شے کو سنا پر، دو بند اور زحمت تمام، کہ رو کے چلائے کہ ہے میرے مظلوم حسین، فوج آدھا میں تیرے قتل کی ہے دھوم حسین، کچھ مجھے آنکھ سے ہوتا نہیں معلوم حسین، ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم، بیت سن پائیں گے مولا کے چاہنے والے، ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم حسین،
مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی، مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی، ارے ننگے سر بلوائے آدھا میں کھڑی ہوں۔ آخری بند اور زحمت تمام کہ بس انیس آگے نہ لکھ زینب ناشاد کے بین، قتل ہو جانے پہ بھی دھوپ میں تھی لاش حسین، قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار کو چین، گھر جلا قید ہوئی آل رسول الثقلین، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے کہ لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آباد۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔